وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعملوا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین سرور کونین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے. میرے محترم سامعین کرام، انسان کیا حیوان بھی جس سرزمین میں پیدا ہوتا ہے اس سے محبت الفت اس کی فطرت میں ہوتی ہے. چرند پرند درند حتیٰ کہ چونٹی یا بڑے سے بڑا جانور وہ بھی جس سرزمین میں پیدا ہو، جو اس کا مسکن اور وطن ہو، وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی الفت اس کے دل میں ہوتی ہے. ہر جاندار کو دیکھیں کہ صبح صبح وہ اپنی روزی پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور سارا دن اپنے رزق کو ڈھونڈنے کے بعد شام ڈلتے ہی وہ اپنے گھروں کو، اپنے مسکن کو واپس آ جاتے ہیں. اور ان بے عقل حیوانات کو، چرند پرند کو یہ عقل کس نے عطا کی ہے کہ اپنے گھروں سے محبت کرنی ہے، اپنے مسکن سے شام کو اپنے گھر کو لوٹنا ہے، اپنے بچے، والدین، اپنا خاندان، قبیلہ ان کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو یہ غیر شعور چیزیں اپنی ہر اس چیز سے محبت اور انس ان کے دلوں میں موجود ہے، تو پھر انسان بھی اپنے وطن سے، اپنے گھر سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان وہ اپنی ساری زندگی اپنے ملک سے، اپنے گھر سے، اپنے معاشرے، اس وطن سے دور گزار دے، لیکن پھر بھی اس کے دل کے اندر یہ الفت اور یہ محبت باقی ہوتی ہے کہ اگر میں مر جاؤں یہاں پر تو مجھے دفن میرے وطن میں کیا جائے، میرے گھر میں میں واپس چلا جاؤں وہاں ہی مجھے دفن کر دیا جائے. یعنی پلٹنے کی اپنے گھر اور اس وطن سے محبت اس کے دل میں یہ ایک فطری چیز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کر دی گئی ہے. اور ایسے ہی جس علاقے کے اندر یا جس گھر میں بندہ رہتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا گھر ہو، ایک جھونپڑی ہو، اس سے بھی محبت ہے. اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس جگہ کو، اس گھر کو نہیں چھوڑتا، خوشی خوشی اپنی ساری زندگی جو ہے اسی گھر کے اندر گزار دیتا ہے اور وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. یہ محبت ہے اپنے وطن سے، اپنے گھر بار سے. تو اس حوالے سے کہ وطن سے محبت کا اسلام میں تصور کیا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وطن سے محبت قرآن مجید کی روشنی میں کہ اگر آزاد وطن مل جائے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
انسان کی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے اور اس کے حکم کو بجا لانا ہے، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر اس بات کو وعدے کیا ہے کہ جب تمہیں آزاد وطن مل جائے تو تم نے شکر کرنا ہے۔ اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین کے اندر کمزور تھے اور دبے ہوئے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم اس چیز سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، فآواکم وأیدکم، تو ہم نے تمہیں آزاد وطن دیا، تمہیں ٹھکانہ دیا، بنصرہ ورزقکم من الطیبات، اور ہم نے تمہاری مدد کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق بھی دیا۔ پھر آخر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ آیت کریمہ سورہ انفال کی 26 نمبر آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزاد وطن اور ایک آزاد ریاست، ایک گھر اور ایک معاشرہ میسر آ جائے، مل جائے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ امن اور سلامتی والا ملک مل جائے اور ایسا وطن جو آزاد ہو، انسان اپنی من مرضی سے اپنے کام کر سکتا ہو، اللہ کی عبادت کر سکتا ہو، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، اس پہ اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ابتدائی زندگی دیکھیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، پہلے 3 سال تک صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، دبے ہوئے تھے، آزاد نہیں تھے، مشرکین مکہ سے، ان کفار سے ڈرتے اور چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے، یہاں تک کہ تبلیغ بھی چھپ چھپ کر کرتے تھے۔ اللہ کا حکم واضح علی الاعلان لوگوں کو نہیں بتا سکتے تھے۔ پھر 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی اور صفا پہاڑی پہ بلایا، اور یہ سارا معاملہ پھر بھی عبادت چھپ کر کرتے رہے، یہاں تک کہ 6 سال کا عرصہ کم و بیش گزر گیا۔ جس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت صحابہ کرام اپنے گھروں سے نکل کر بیت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے گئے۔ تو دیکھیں وہ وقت اور وہ لمحات کہ جن کے اندر صحابہ کرام 6 سال کے عرصہ میں ان لوگوں سے چھپ چھپ کر عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے، اور نہ ہی سرعام علی الاعلان تبلیغ کر سکتے تھے، تو 6 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلامی کو ختم کر دیا اور صحابہ کرام علی الاعلان اللہ کی عبادت بھی کرنے لگے اور تبلیغ بھی شروع کر دی۔ تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جب تمہیں آزاد ملک اور وطن مل جائے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ صحابہ کرام اگر کوئی صحابی اپنا ان کے سامنے اللہ کی عبادت کرتا تو اس پہ ظلم کرتے، اس کو مارتے، اس کو اس کام سے روکتے۔ وہ احادیث موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اوپر اونٹ کی اوجنی جو ہے وہ رکھ دی جاتی کہ آپ عبادت نہ کریں، نماز سے روک دیا جاتا۔ تو آج ہم دیکھیں کیا آیا کہ ہمیں بھی کوئی اللہ کی عبادت سے روکتا ہے؟ اگر نہیں روکتا، اللہ کے گھر میں آنے سے ہمارے قدموں کی کوئی رکاوٹ چیز نہیں بنتی، تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزاد وطن دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اسی چیز کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم آزاد وطن ملنے پر اللہ کا لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر ہے، جب مہاجرین صحابہ اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنے وطن کی محبت کو چھوڑتے ہوئے جب وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کی قدر کرتے ہوئے قرآن کے اندر ان صحابہ کرام کا، ان مہاجرین کا ذکر فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا، کہ وہ فقراء، وہ غریب صحابہ کرام کی جماعت، وہ مہاجر جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، من دیارہم و اموالہم، اپنے گھروں اور مالوں کو چھوڑ کر، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، تو وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا خوشنودی کو حاصل کرتے ہوئے گئے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے۔ پھر فرمایا کہ اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ سچے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچا قرار دیا۔ یہاں پہ پتہ چلا کہ وطن سے محبت یہ ایک فطری چیز ہے کہ وہی صحابہ جب اپنے گھر کو چھوڑ کر، جہاں ان کے لیے مشکلات تھیں، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، آزاد ہو کر مجبوراً ان کو مکہ چھوڑنا پڑا، جب مدینہ کے اندر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وطن کو چھوڑنا، اس قربانی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں جنہوں نے میری رضا کے لیے مجھے جو ہے میرے حکم کو مانتے ہوئے اپنا مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے گئے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی روشنی میں میں نے دو احادیث، دو قرآنی آیات آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وطن کی محبت اور وطن سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ یہ امن و امان والا وطن مل جانا، جس کے اندر بندہ آرام، سکون، اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر یا اپنی قوم کے اندر آزاد تھا، اور اس فی جسدہ، وہ جسمانی طور پر بالکل تندرست تھا، عند قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا سامان موجود تھا، فرمایا فکأنما حیرت لہ الدنیا، تو اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی، یعنی اس بندے کے لیے دنیا کی ہر چیز موجود ہے۔ یعنی اس نے صبح کی ہے امن سلامتی کے ساتھ، جسم اس کا تندرست ہے اور اس کو کوئی خوف نہیں، اور ایک دن کے کھانے کا سامان اس کے پاس موجود ہے، کوئی لمبا چوڑا سالوں کا نہیں، صرف ایک دن کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پوری دنیا کو سمیٹ دیا، یعنی اس ہر چیز کو حاصل کر لیا، کیونکہ وہ آزاد ہے، وہ آزاد ہے، امن میں ہے، سلامتی میں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے، کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور وہ حدیث اور وہ واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام، جب آپ غار حرا کے اندر موجود ہیں، سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام لے کر آئے، آپ پہ وحی نازل ہوئی، تو پھر آپ غار حرا کو چھوڑ کر جب اپنے گھر آتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ مجھے چادر دو، میں چادر اوڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سیدہ خدیجہ اپنے کزن کے پاس
اپنا چچا ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے جاتی ہیں، اور وہ سارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیان کیا گیا، تو وہ آپ کا چچا کیا کہنے لگا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سارا واقعہ پوچھا، کہا هذا الناموس الذي انزل على موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ناموس، یہ رازدان فرشتہ وہی ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آتا تھا، اللہ کا حکم دے کر آتا تھا۔ یا لیتنی فیہا جزعن، کاش کہ میں جب آپ کو نبوت ملے تو میں اس وقت نوجوان ہوں، قوت میں ہوں، طاقت میں ہوں۔ یا لیتنی اکون حیا حین یخرجک قومک، اور کاش کہ میں اس وقت بھی زندہ ہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو اپنے ہی گھر سے نکال دے گی۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی تھا، بہت بڑا عالم تھا، جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پر تعجب کا اظہار کیا اس بات پہ، اور کہا او مخرجیہ ہم، کیا یہ لوگ مجھے ہی میرے گھر سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگا نعم، ہاں، لم یأت رجل قط بما جئت به الا دعی، ہاں یہ بات سچ ہے، جو اس امر حق کو، جو اس طرح کی بات کو لے کر جو بھی آیا ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں نے اس کو اس کے گھر سے نکال دیا، ملک بدر کر دیا، نکلنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے ساتھ دشمنی کی۔ وَإِن يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، فرمایا کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی مدد ضرور کروں۔ تو پھر اسی حدیث پر امام سہیلی رحمہ اللہ، جنہوں نے امام ابن ہشام رحمہ اللہ کی کتاب جو سیرت النبویہ، سب سے پہلی کتاب جو سیرت پر لکھی گئی، اس کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث کے ضمن میں یہ بات لکھتے ہیں، ففی هذا دلیل علی حب الوطن وشدت مفارقت علی النفس، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن سے شدید محبت کی دلیل ہے، کہ اپنے وطن سے جدائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتنی شاق تھی، کہ وہ مرحلہ، وہ لمحات کتنے تکلیف دہ تھے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی کہ آپ کی قوم ہی آپ کو آپ کے گھر سے نکال دے گی، آپ نے اس پہ تعجب کا اظہار کیا ہے کہ میری قوم مجھے میرے گھر سے نکالے گی، یعنی پتہ چلا کہ وطن سے محبت ہے، اپنے گھر سے محبت ہے، اس کو چھوڑنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، ساری عمر بندہ گھر سے باہر رہے، مرنا بھی گھر میں چاہتا ہے، دفن بھی اپنے علاقے میں ہونا چاہتا ہے، واپس بھی وہیں آنا چاہتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واضح الفاظ کے اندر اپنے اس گھر سے، مکہ سے محبت کا والہانہ انداز کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کس طرح محبت کا اظہار کیا، کہ جب وہ وقت بھی آ گیا جس کا ورقہ بن نوفل نے ذکر کیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا گیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، چلے جاؤ، تو آپ جاتے جاتے جب مکہ کی دیواروں کو، مکہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں، مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدَةٍ، تو کتنا ہی اچھا شہر ہے اے مکہ مکرمہ، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، اور تو مجھے کتنا ہی عزیز ہے، کتنی ہی میں تجھ سے محبت اور الفت کرتا ہوں، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ، اور تیری قوم نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے، مَا سَكَنْتُ غَيْرِكَ، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر کہیں اور اپنی سکونت کو اختیار نہ کرتا، اپنا مسکن اور اپنا گھر کہیں اور نہ بناتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے واضح الفاظ ہیں، صریحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے
کہ مکہ تجھے چھوڑنے والے تیرے رہنے والوں نے مجھے چھوڑنے پہ مجبور کیا ہے، وگرنہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اپنے گھر سے بھی محبت ہے، اپنے اس وطن سے بھی محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے، اور بھی بے شمار احادیث ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے واپسی ہوتی، اور جب آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے وہیں اپنی رہنے لگے، اپنا گھر وہاں پہ بنا لیا، تو پھر جب مدینہ کے اندر واپسی ہوتی، جب مدینہ کی دیواروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو پھر آپ خوشی سے سرشار ہو جاتے، اور آپ کی کوشش ہوتی کہ میں جلدی جلدی جو ہے وہاں مدینہ کے اندر چلا جاتا۔ آپ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر فنظر الى جدارۃ المدینہ، جب مدینہ کی دیواریں سامنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوضعوا راحلته وان كان على دابۃ حركها من حبها، اس مدینے کی محبت کے اندر جس سواری پہ آپ سوار ہیں اس کو آپ ٹھوکر مارتے پاؤں کے ساتھ، اس کو تیز کرتے دوڑاتے کہ میں اپنے گھر کے اندر چلا جاؤں۔ امام ابن بطال رحمہ اللہ اس حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو یہ وطن سے محبت ہے، دوسرا آپ کے اہل و عیال مدینہ کے اندر ہیں، آپ کی یہ کوشش ہے کہ میں جلد از جلد جو ہے مدینہ کے اندر اپنوں کے بعد چلا جاؤں، اور اس طرح مدینہ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت کا انداز ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی آیات سے، احادیث مبارکہ سے، اور یہاں تک کہ اس سے پہلے میں نے وہ چرند پرند ایسی چیزیں جن کو اللہ نے شعور نہیں دیا، لیکن اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جب رات ہو جائے تو پھر اپنے گھر کو واپس چلے جانا ہے، اپنے گھر سے محبت ہے۔ یہ چولستان کے اندر یہ ایسی جگہ جہاں پہ یہ لوگ جنہوں نے بڑے زیادہ جانور رکھے ہوئے ہیں، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ صبح کو وہ جانوروں کو نکال دیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں چرنے کے لیے، سارا دن چرنے کے بعد جب شام ہوتی ہے پھر اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ یہ محبت ہے اپنے گھر کے ساتھ، اپنی اس مٹی کے ساتھ، اس زمین کے ساتھ، اس وطن کے ساتھ۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اسی حوالے سے یہ 14 اگست جو آ رہا ہے، تو اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم نے اس دن میں، جس دن ہمیں آزادی ملی ہے اور یہ وطن آزاد ہوا ہے، ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے، ہماری محبت کیسی ہونی چاہیے؟ کیا ہماری محبت، اس وطن کی محبت اسلام سے بڑھ کے ہونی چاہیے، اسلام کو پیچھے چھوڑ دیں، یا اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہونی چاہیے؟ یہ دن تو آزادی کا ہوگا جس کو 14 اگست کے نام سے منایا جائے گا، لیکن اگر اس کے اندر یہ رقص، یہ گانے کی محفلیں اور روڈوں پر عورتوں کا آ جانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا، فضول خرچی کرنا، ایسے وہ کام جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے، تو پھر یہ آزادی کا جشن نہیں ہے، آزادی کا جشن نہیں ہے۔ آزادی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امن اور سلامتی والا ملک دے دیا، تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی حدود کو پامال نہ کیا جائے بلکہ اللہ کی عبادت کی جائے، اپنوں کے لیے، اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے دعا کی جائے، اور ان لوگوں کو خاص کر کے اپنی دعاؤں کے اندر شامل کیا جائے کہ جن کی قربانیوں سے، جن کے خون سے یہ ہمیں ایک آزاد ملک ملا ہے، جس کے اندر ہم اللہ کی آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ تم نماز نہ پڑھو، تم روزہ نہ رکھو، تم حج نہ کرو، تم کسی غریب کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، تم اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کرو، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہم آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایام، وہ 6 سال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں
کہ جس میں اگر ایک صحابی اللہ کی عبادت کے لیے نکلتا ہے تو کفار اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں کہ آپ کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں پھر ظلم شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے جرم کیا ہے؟ صرف جرم یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں۔ کیا ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم آزاد رہ کر اس وطن میں رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس آزادی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔